نہیں بالکل صحیح ہے, موسم اچھا ہے, چنگا موسم ہے. نہیں میں ویسے گرمی لگ رہی حاجت کے لیے بول رہا نہیں سیٹ ہے, سیٹ ہے, پنکھا بند کرا. بالکل صحیح ہے. اچھا جی, یہ آپ کے جو بھی سوال کر رہے ہیں اس کا کلک کر لیے گا لازمی, کلیئر بالکل. اسٹارٹ ہے قاری صاحب, بلال بھائی اسٹارٹ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرے ساتھ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما نافعا. اللہ رب العزت کا بے پایا فضل کرم کہ اس خالق و مالک نے آج ہمیں ایک بار پھر علم کی نشست میں لا کر بٹھایا. اور بے شک علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, اور وارثین انبیاء کا ایک نقطہ جو میں عرض کر دیتا ہوں وہ یوں ہے کہ ہمارے دوست کا بچہ بھی ہو تو ہم اس کو بھی تھوڑا محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے دوست کی اولاد ہے. تو یہ ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے جس سے آپ محبت اور عشق کرتے ہیں, جس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, تو اس کی نسلیں بھی اچھی لگتی ہیں آپ کو, اس کے وارثین بھی اچھے لگتے ہیں. تو یہ تو دنیا کا ایک رشتہ ہے. تو جب آپ کا دعویٰ ہو کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو کتنا بڑا پیارا دعویٰ ہے. تو جب نبی نے فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ میرے جو وارثین ہیں وہ تو علماء ہیں, انبیاء کے جو وارثین ہیں وہ علماء ہیں, تو پھر ان سے محبت کرنا ایمان کا کیسا حصہ ہوگا کہ ہم ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے وارثین ہیں. تو علماء اور قرآن کا آپ حکم پڑھیں تو قرآن فرماتا ہے, قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. یہاں پہ جو ہے نا ایک نقطہ یہ ہے کہ سوال کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ آپ علماء سے سوال کریں, اہل منصب اہل دین سے, عقل و دانش رکھنے والوں سے, علم رکھنے والوں سے آپ سوال کریں, اپنے دامن کو پھیلائیں, اپنی عقل کے دریچے کو وہاں بیٹھ کر کھولیں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ کچھ قرآن و حدیث انڈیل سکیں. تو ہمارا پرابلم یہ ہم سوال نہیں کرتے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم اٹھاتے ہیں موبائل, یوٹیوب, فیس بک اور ہم سرچ کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اسی میں سب کچھ سما گیا. اپنی مرضی کا سوال سرچ کرتے ہیں, اپنی مرضی کا جواب سنتے ہیں, ہم کہتے ہیں دین یہی تو ہے, یہی تو ہم نے دین سیکھا ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جس ٹاپک کو لے کر ہم بیٹھے ہیں اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم ترین ٹاپک میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. قاری صاحب یہ دیکھیے گا ذرا, اس کو صاف کر کے لے آئیں ورنہ یہ جبے شریف پہ پوری چائے گرتی رہے گی, میں پیوں گا نا. تو یہ تو حصہ ہے, آپ کو پتہ ہے اس نشست کا, ٹھیک ہے. آپ سب کیا حال احوال, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. تو یہ سوال جواب کی نشست ہے, انشاءاللہ آپ کو سوال کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا, اپنا قبلہ رخ درست کر لیں. تو آپ کو سوالات کرنے کا موقع دیا جائے گا, آپ پھر سوالات کیجیے گا اور پھر انشاءاللہ اس کے جوابات عرض کریں گے. اچھا ہم سے وہ لنگر کا کیا کرنا ہے, کوئی لائے, کوئی ایپ منگوانے والا بندہ نہیں, تو پھر نشست کے بعد تو ہمیں لنگر کرنا ہے. اچھا چلیے پھر آدھی نشست میں بتا دوں گا. اچھا جی, اچھا یہ پرچہ ہے, اس میں سے آپ اپنا سوال خود سلیکٹ کر لیں, یہ اختیار صرف آپ کو ہے, باقی سب کو ہم دیں گے. آج کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے. آج کیا ڈیٹ ہے؟ 7 سپتمبر. 7 سپتمبر. تو آج کا دن جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے بڑا اہم دن ہے, سمجھ رہے ہیں. آج پاکستان کے آئین میں ایک زبردست مکمل کامل آئین شامل ہوا, اور وہ آئین یہ ہے کہ قادیانی کا سرکل, ان کی نسلیں, ان کی اولادیں, ان کے باپ, ان کے دادا, کوئی بھی مسلمان نہیں ہے نا بھائی, یہ شامل ہوا نا. تو یہ قرارداد, یہ آئین منظور ہوا تھا, پاکستان کے آئین اور لاء میں شامل ہوا تھا کہ قادیانی مسلمان نہیں, رچ کے بولو, قادیانی مسلمان نہیں ہے. ہم اپنے اس نشست کی ابتدا اس موضوع سے کر رہے ہیں, پھر ہم اپنے میلاد کے موضوع پر آ جائیں گے اور آپ کے سوالات کا سلسلہ ہوگا. جزاک اللہ, اللہ پاک آپ کو نیک بیوی عطا فرمائے. صحیح ہوئی, جس کو نیک بیوی مل گئی, حدیث میں فرمایا خوش قسمتی کی علامت ہے کہ اسے نیک بیوی مل گئی. سمجھ رہے ہیں آپ, تو نیک بیوی ہونا خوش قسمتی کی علامت. بچے بھی مسکرا رہے ہیں, دیکھیں آپ موضوع کی اہمیت دیکھیں. تو ختم نبوت کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل دن ہے. یہ دن جب بھی آئے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم تازہ کریں, اس یاد کو, تاکہ ہمارے بچوں کے, ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں بیٹھے کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے.
یہ وہ دن تھا کہ جس دن کے بعد سے قادیانی مکمل طور پہ پاکستان کی نظر میں، اسلام کی نظر میں تو تھا ہی، پاکستان کے آئین کی نظر میں مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہ ختم نبوت پہ ایمان ہمارے نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا. نعوذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ تعالیٰ اپنے مرزا غلام احمد قادیانی دجال کذاب کو وہ نبی مانتا ہے. یہ ان کا کانسیپٹ ہے. اب وہ نبی کی الگ الگ ٹائپ ہے ان کی، کبھی وہ کہتے ہیں یہ نبی ہیں، کبھی کہتے ہیں ذل نبی ہیں، کبھی بروسلی نبی ہیں، پتہ نہیں کون کون سے نبی ان کے چلتے ہیں نا، تو وہ کانسیپٹ الگ ہی ہے. اچھا، ایک فتنے کو، قادیانی کے فتنے سے بچیے گا، اس بچنے کے لیے میں سمجھا رہا ہوں. قرآن میں اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا خاتم النبیین، فرما دیا نا. خاتم اور خاتم دونوں طرح سے اسے پڑھا جاتا ہے لفظ کو. تو اب یہ خاتم اور خاتم جو لفظ ہے، آپ کو پتہ ہے اس پہ ایمان قادیانی بھی رکھتا ہے. قرآن میں ہے نا، قرآن کو تو انکار نہیں کرتے، وہ قرآن کا انکار نہیں کریں گے. اس پہ ایمان قادیانی بھی رکھتے ہیں. ایون کہ جب وہ اپنی نعوذ باللہ من ذالک بیعت کرا رہے ہوتے ہیں، فاسد بیعت، اس میں وہ یہ لفظ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں خاتم النبیین پہ. آپ سوچیں کس لیول کا دھوکہ دیا جا رہا ہے آپ کو. ہماری بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ آخری نبی ہونے پہ یقین نہیں رکھتے، اور وہ اپنی بیعت میں پڑھا رہے ہیں کہ ہم اپنے آخری نبی پہ ایمان لاتے ہیں، خاتم النبیین پہ ایمان لا رہے ہیں. وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، پھر تو ہم غلط ہو گئے نا. یہ کیسے ثابت کریں؟ تو پھر اس کی ڈیپتھ کو، اس کی گہرائی کو، اس کی لاجک کو، اس کی توجیہ کو، اس کی وجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا حربہ استعمال کر رہے ہیں. وہ حربہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ خاتم کے لفظ کا مطلب دوسرا لیتے ہیں. خاتم النبیین کا مطلب میں اور آپ جب ذکر کرتے ہیں تو ہم کیا لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی کبھی بھی قیامت تک نہیں آئے گا، کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور سامنے والا کہہ دے کہ تم اپنے نبی ہونے پہ دلیل پیش کرو یا کوئی معجزہ دکھاؤ، یہ دلیل طلب کرنے والا، یہ معجزہ طلب کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا. یہ اتنا نازک معاملہ ہے. دلیل طلب کرنے والا، دیکھنا تو بات، ایمان لانا تو بات، دلیل طلب کرنے میں ہی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے. جیسے اللہ کو ایک مانتے ہیں آپ سب، بولیے نا، اللہ نبی علیہ السلام آخری نبی، نبی علیہ السلام آخری نبی. اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھا. جیسے اللہ کا ایک ہونا لازمی ہے نا آپ کے عقیدے میں، ایسے نبی علیہ السلام کا آخری نبی ہونا بھی لازمی ہے. یہ اس لیول کا عقیدہ ہے، اس لیول کا عقیدہ ہے، اس کو سمجھیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا وہ خاتم کا مطلب کیا لیتے ہیں، یہ ان کی چالاکی کو سمجھیں. دو مطلب لیتے ہیں وہ خاتم کے. خاتم کے معنی وہ کہتے ہیں، خاتم کے معنی کامل نبی، یعنی نبی علیہ السلام نبی تو ہیں لیکن کامل نبی ہیں. ان جیسا کامل نبی اب نہیں آئے گا. سمجھ رہے آپ؟ ان جیسا کامل نبی تو آئے گا نعوذ باللہ من ذالک، لیکن ان جیسا کامل نہیں آئے گا. نبی کا سایہ آ جائے گا، جیسے غلام احمد قادیانی ان کے نزدیک ہمارا غلام احمد قادیانی آیا، ایسا آ جائے گا. کامل نبی ان جیسا نہیں آئے گا. خاتم کا معنی یہ لیتے ہیں وہ. دوسرا وہ خاتم کا معنی یہ لیتے ہیں، یار یہ بند کروا دیں، اس کی آواز آئے گی، موسم صحیح ہے ویسے بھی. دوسرا خاتم کا معنی وہ یہ لیتے ہیں، میری طرف توجہ رکھیں. دوسرا خاتم کا معنی وہ یہ لیتے ہیں مہر لگانے والا. کیا لیتے ہیں؟ مہر لگانے. یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ اتھارٹی اختیار دیا ہے کہ وہ جس پر مہر لگا دیں وہ بھی نبی بن جاتا ہے. وہ جس پر مہر لگا دیں، وہ جس پر مہر لگا دیں وہ بھی نبی. یہ دونوں عقیدے کتنے فاسد ہیں، باطل ہیں. آپ سوچیں، خاتم کا لفظ تو استعمال کر رہے ہیں وہ، لیکن عقیدہ کیا رکھ رہے ہیں ذہن میں کہ مہر لگانے والا نبی، یعنی جس پہ مہر لگا دیں وہ بھی نبی بن جائے، یا کامل نبی کہ ان جیسا کامل نبی نہیں آئے گا. تو یہ دونوں عقیدے فاسد اور باطل ہیں. تو قادیانی بھائی نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پہ یقین نہیں رکھتے. اس وجہ سے ہم قادیانی کو مسلمان تسلیم نہیں کر سکتے جب تک وہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پہ ایمان نہ لائیں. اور آخری نبی بھی کیسا نبی؟ جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی نبی آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ کامل نبی، نہ اکمل نبی، نہ نبی کا سایہ، نہ نبی کا جو ہے وہ نائب. اس طرح کانسیپٹ کر کے وہ نبی کے جو گنجائش نکال رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے. ہم نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پہ بالکل یقین رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بالکل آخری نبی ہیں. صحیح ہے؟ یہ کانسیپٹ کلیئر ہے آپ کو؟ یہ ساری قرارداد پورا پروسیس ہونے کے بعد، علماء کی کاوشوں کے بعد یہ پاکستان کے آئین میں شامل ہوا تھا آج کے دن. تو یہ وہ دن ہے، اور اس دن جو ہے وہ پھر ان کے لیے تو سوگ کا دن ہے، ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. تو حضور علیہ السلام کے نعوذ باللہ من ذالک ختم نبوت پہ ڈاگا ڈالنے کی ناکام کوشش کی گئی، تو اس وجہ سے وہ ناکام رہے. اب ہے میلاد کا ٹاپک، اور میلاد کے ٹاپک پہ ہم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. جو سوالات کرنا چاہے وہ کریں، پھر انشاءاللہ
کوشش کریے گا دائیں ہاتھ سے مائک آگے بڑھائیں، جس کی بھی طرف بڑھائیں. امام صاحب سے کروا لیں پہلا سوال. ایسے پکڑے یہاں سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور میرا یہ سوال ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا ہے؟ ماشاء اللہ، اچھا سوال ہے. اچھا یہ سوال ہو گیا نا. اتنے میں جس کا آگے سوال ہو نا وہ اپنا سوال دیکھ لے، ٹھیک ہے؟ مائک آگے بڑھا کے سوال وہ دیکھ لے جو شخص کو دیکھنا ہے. اچھا یہ مائک ایک اور چیز کا خیال رکھیے گا، یہ مائک آن ہے، اس پہ ہاتھ وہاں ٹچ نہ ہو، آواز نہ جائے کوئی، ورنہ یہ آواز خراب ہو جائے گی. پھر ادھر ہی رکھوا دیں، ادھر ہی رکھ لیں اس کو گود میں. دیکھیں امام صاحب نے سوال کیا، بہت اہم سوال ہے کہ یہ آپ کے لیے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خود اپنا میلاد بھی منایا؟ تو بالکل اس کا آپ کو صحیح مسلم شریف آپ اٹھائیں تو آپ کو حدیث مبارکہ ملتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحیح، آپ تو سال میں ایک بار مناتے ہیں، حضور علیہ السلام ہر ہفتے اپنا میلاد منایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اس دن بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو کیوں؟ تو نبی علیہ السلام نے اس کی وجہ ارشاد فرمائی. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث پاک موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، فرمایا اس دن کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں. تو یہ تو آپ کو مل جاتا ہے بالکل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے از خود اپنا میلاد منایا، اور میلاد منانے کا انداز یہ تھا کہ آپ خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے. اب اگلا سوال کر لیں کوئی میلاد کے موضوع پہ، میلاد سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے ابھی سوال. پہلے اصل میں دیکھیں بنیادی سوالات کریں نا، قرآن سے دلیل، حدیث سے دلیل، صحابہ نے منایا، یہ سارے سوالات لکھے ہوئے نا اس میں. یہ والے سوالات کریں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ لیں پھر آگے بڑھاتے جائیں، سوالات کرتے جائیں. شاباش، جلدی جلدی کریں. کیسے لیں؟ اچھا کون ہے؟ حضور یاد آئے. بلال بھائی شارٹ بنا لیے گئے جو آپ بناتے نا، ایک شارٹ ایسی موبائل سے. ہاں صلی اللہ علیہ یا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی کبھی میلاد کی محفل منعقد کی؟ سبحان اللہ، بالکل کی. دیکھیں سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی، دیکھیں اکثر آپ سے سوال بھی کیا جائے گا اور پوچھا بھی جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھی حضور علیہ السلام کا میلاد منایا. تو یہ سوال اگر آپ سے ہو تو اس کا جواب کیا بنتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھی حضور علیہ السلام کا میلاد منایا. میلاد کیا ہوتا ہے یہ اب آپ کو کلیئر ہوگا، اور صحابہ نے منایا یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. یہ یاد رکھیں، میلاد ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے، ولادت کے تذکرے بیٹھ کے کرنا، یہ میلاد ہے. صحیح، حضور علیہ السلام کی ولادت کی ذکر کو کرنا یہ میلاد ہے. سمجھ میں آیا آپ کو میلاد؟ تو اب سوال یہ ہے کہ صحابہ نے منایا نہیں منایا. تو آپ کو سیاہ ستہ کی صحیح حدیث پاک آپ دیکھیں، سیاہ ستہ کی نسائی شریف کی حدیث مبارکہ مل جائے گی آپ کو کہ حضور علیہ السلام کا گزر ہوا تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام تشریف لائے اور نبی علیہ السلام نے پوچھا ما جلسکم. اب یہ حدیث کا لفظ اتنا پیارا ہے نا، اگر آپ اس پہ غور کریں. حضور علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کس سے پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے. اور پوچھ کر رہے ہیں ما اجلسکم، تم بیٹھے کیوں؟ تم بیٹھے. اب اس کو میں تھوڑا سا اور کھولوں، ما اجلسکم تمہارا جلوس کیسا ہے؟ ما اجلسکم تمہارا جلسہ کیسا ہے؟ یہ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ ما اجلسکم، حدیث کے لفظ ہے ما اجلسکم، تمہارا جلسہ جلوس بیٹھنا کس لیے ہے؟ تو وہاں جو صحابہ کرام نے جواب عرض کیا نا حضور علیہ السلام کو، وہی جواب تو ہماری دلیل ہے میلاد. اور نسائی کی حدیث ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہم اللہ کا شکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم اس بات پہ اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمیں عطا فرما دیا. یہی تو میلاد ہے. اور جھگڑا کس بات کا بھائی؟ ہم بھی تو یہی شکر ادا کر رہے ہیں کہ حضور تشریف لے آئے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے.
صحابہ کرام حضور سے عرض کر رہے ہیں حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، پورا متن اور حدیث حوالہ میرے سامنے موجود ہے، میں آپ کو نسائی کا حوالہ دے رہا ہوں. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور عرض کر رہے ہیں حضور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ حضور آپ کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا تم قسم کھا سکتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ صحیح ہے. صحابہ کرام نے کہا واللہ حضور اللہ کی قسم ہم تو اس لیے بیٹھے ہیں. کہا تمہاری نیتوں میں مجھے کوئی شک نہیں تھا، بات کو تھوڑا اور مضبوط کروانا تھا اس لیے قسم کھلوائی. بات یہ ہے کہ میرے حجرے میں جبریل امی آ گئے اور جبریل امی نے آ کے عرض کی حضور وہ جو صحابہ بیٹھ کے جس انداز سے ذکر کر رہے ہیں نا، اللہ فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے آپ؟ تو میلاد کی برکت، میلاد کی دلیل، میلاد کا انداز صحابہ کو تو نرالا ہی ملتا ہے، آپ کو حدیث میں ملتا ہے. بات نہ ماننے والا نہ مانے تو اب ہم کیا کریں. تو نسائی کی واضح حدیث موجود ہے، صحابہ کرام بیٹھ کے اس طرح میلاد کر رہے تھے، حضور کے ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے، ولادت پہ شکر منا رہے تھے، اور اس ادا پہ اللہ فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا تھا. تو اس سے بڑی دلیل اور کیا ہمیں میلاد کی ملے گی. یہ لیجیے ماشاء اللہ. اچھا سوال تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے میں فائدہ پہنچتا ہے؟ ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہم منا رہے ہیں، ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے تو اس کی دلیل بھی آپ کو، اس کا جواب بھی آپ کو صحیح بخاری سے ملے گا. صحیح بخاری قرآن پاک کے بعد افضل ترین کتاب ہے، قرآن کے بعد افضل ترین کتاب حدیث کی موجود ہے صحیح بخاری. بہت معتبر حوالہ ہے، اس پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ حوالہ ہی کافی ہوتا ہے. تو صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس میں ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو لہب جب ان کو خبر دی گئی کہ آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام کی ولادت کی خبر دی، تو آ کر جو اس نے خبر دی نا وہ باندھی، وہ کنیز وہ تھی صوبیہ، تو اس نے خبر دی. تو ایک انداز تھا اہل عرب کا، تو غلامی کا دور تھا، تو اس نے ابو لہب نے یوں اشارہ کیا 2 انگلی سے، یوں. اس اشارے کا مطلب تھا جاتو آزاد ہے. صحیح. اب یہ سمجھنا میں سمجھتا ہوں ہمارے لیول کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے غلامی کا دور دیکھا ہی نہیں، ہم نے کسی انسان کو انسان کا غلام دیکھا نہیں. اس دور میں آپ سوچیں جب انسان کا غلام ہوتا تھا تو آزادی کتنی بڑی نعمت تھی، کس لیول کی بات تھی. تو صوبیہ کو، اپنی باندی کو، اپنی کنیز کو حضور کے چچا نے، ابو لہب نے انگلی کے 2 اشارے سے آزاد کر دیا، اس خوشی میں کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے تھے نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں. یہ بخاری میں موجود ہے. اب مرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے دوسرے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے یہ بھائی کو یعنی حضور کے چچا کو، ابو لہب کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا حال ہے، تمہارا کیا معاملہ ہوا مرنے کے بعد تمہارا. تو اس نے کہا مرنے کے بعد مجھے ایک دن بھی راحت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ مسلمان نہیں مرا نا بھائی، ایک دن بھی راحت نصیب. لیکن ہر پیر کے روز مجھے 2 انگلیوں سے اللہ مشروب عطا کرتا ہے اور میری پیاس بجھ جاتی ہے، میرا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے. کہا وہ جو 2 انگلی کے اشارے سے میں نے حضور کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی آزاد کی تھی، اپنی کنیز آزاد کی تھی، اس کی خوشی میں اس کا مجھے فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ اس 2 انگلی سے مجھے مشروب ملتا ہے اور میرا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے ہر پیر کے دن. یہ بخاری ہے. حضور کے میلاد کا فائدہ ایک کافر کو بھی پہنچ رہا ہے. اب یہ ہے دلیل بخاری سے. دلیل یہ ہے کہ جو کفر پہ مرا ہے اس کو بھی حضور کے میلاد کا فائدہ پہنچ رہا ہے. تو جو مسلمان ہو اور حضور کا امتی ہو جب وہ میلاد منائے تو کتنا فائدہ پہنچے گا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمٰن، جنہیں محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے، کہ جب جن کا نام آتا ہے تو اہل علم اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں میلاد کے موقع سے فائدہ ملنے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے بخاری کی، کہ کافر کو بھی فائدہ ملا ہے تو پھر ہم تو مسلمان اور حضور کے امتی ہیں تو ہمیں کتنا فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے. اور کس کا سوال ہے؟ پرچہ گیا کہ یہاں کے پیچھے؟ آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ پرچہ یہاں پہ بھی دے دیں. ویسے بھی میلاد کے حوالے سے کوئی سوال ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ. پرچہ کہاں گیا؟ سوال آ رہا ہے بلال بھائی کی طرف دیں بھائی پرچہ. شہریار آپ کا سوال آپ کا ہو گیا نا، ان کو دیں، شہریار کو دیں، آپ کو ان کو دیں. کوئی سوال کر یار، کوئی پین ہے کسی کے پاس؟ ہم سب جو سوالات ہوگے اس پہ ٹک لگا دیں تاکہ پتہ لگ جائے ہو گئے. آپ میں سے کسی کا سوال ہے؟ نہیں ہے تو ہم دیں گے سوال، ٹینشن نہیں ہے. سوال بھی دیں گے، جواب بھی دیں گے. آپ پیچھے کیوں چلے گئے؟ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، آ جائیں محترم. کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ
पढ़ने के लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें जो है ना लोगों को मिलाद का सवाल पहले कर लें, फिर इंशाल्लाह ये वाले सवालात में टॉपिक के सवालात हो जाए। निशान लगा लिए? जी निशान लगा के मैं लगा रहा हूँ। आप भी लगाते हैं जो होगा ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो जाए तो हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर खैर व आफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुज़ूर, मेरा सवाल ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम विलादत 12 रबीउल अव्वल नहीं है, 9 रबीउल अव्वल को यौम विलादत है। तो हम लोग 12 रबीउल अव्वल को यौम विलादत क्यों मनाते हैं, क्यों खुशी मनाते हैं इस टाइम? हाँ भाई देखिए, ये बहुत कॉमन सवाल है जो किया जाता है एतराज़ करने वालों की तरफ से। मैं इनका सवाल रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आवाज़ नहीं आती। मेरी तो आवाज़ आ रही है ना? बोले सुभान अल्लाह। आवाज़ निकालना तो कमाल नहीं है, उसके बाद जो अज़ियत मिलती है गले को वो सहना कमाल है। सही। ख़िज़ा के रुत पे चिराग जलाना, जला के रखना कमाल ये है। सही। ज़रा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं ताल्लुक़ ज़माने वाले, सो ऐसो से भी ताल्लुक़ निभा के रखना कमाल ये है। खैर मैं अर्ज़ कर रहा था, देखिए सवाल ये किया इन्होंने कि 12 रबीउल अव्वल हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत नहीं है, कहा जाता है कि 9 रबीउल अव्वल है। तो आप लोग 12 को क्यों मनाते हैं भाई? क्यों मनाते हैं 12 को? हमें तो 12 का ही पता है कि इसका सादा सा और कॉमन सा और बिल्कुल भोला भाला सा मीठा सा जवाब ये है कि आप 9 को मना लें, हमारा फंडा ही नहीं है कोई। आप विलादत तो मनाएं, और क्या। बात समझ रहे हैं आप? जो तारीख पे आप से उलझे, आप उसे कहें आप 9 को मनाएं। हम 9 को आपके साथ भी मना लेंगे, 12 को अपने साथ भी मना लेंगे, क्योंकि हम तो वो हैं जो पूरा साल हुजूर का मिलाद बयान करते हैं, एक दिन खुसूसियत के साथ, और वैसे पूरा साल महफिलें हो रही होती हैं। तो झगड़ा नहीं है तारीख पे। सबसे अहम सवाल, इस सवाल का अहम जवाब ये है कि पहला जवाब आप ये देंगे कि आप 9 को मना लें, ठीक है? आप 9 को मनाएं, मना नहीं है। तारीख हम आपकी 9 मान लेते हैं, आप 9 को मनाएं। यहीं पे वो ढेर हो जाएगा, वो आपको आगे नहीं बोलेगा, कहेगा यार ये तो फंस ही गया मैं बोल कर 9। तो बात ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख़ विलादत में इख्तलाफ है उलमा का। सही, ये इख्तलाफी इल्मी मसला है। लेकिन जब इस तरह से किसी चीज़ में इख्तलाफ हो जाए तो देखा जाता है कि उम्मत की एक बड़ी तादाद किस तरफ है। सही, ये कोई पहली और आखिरी चीज़ नहीं है जिसमें इख्तलाफ हो गया। बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें इख्तलाफ है। तो हुज़ूर की तारीख़ विलादत में इख्तलाफ है, लेकिन उलमा की बड़ी तादाद, उम्मत की बड़ी तादाद किस साइड पे, किस तरफ है, ये देखना पड़ेगा। तो पूरा आप मुताला करें, टाइम निकालें और पढ़ें सही से तहकीक को, तो आपको मिलेगा कि उम्मत की, जमहूर की, उलमा की एक बड़ी तादाद 12 रबीउल अव्वल पे मुत्तफ़िक है। सही है। आप इब्न कसीर उठाएँ, अपने खुल्दून उठाएँ, आप दलाइल उन-नबुव्वा उठाएँ, आप मदारिज उन-नबुव्वा उठाएँ, आप शुआबुल ईमान उठाएँ, आप इस तरह की और सीरत की कुतुब उठाते जाएँ और तारीख़ की कुतुब उठाते जाएँ, तो आपको मिलेगा कि 12 रबीउल अव्वल पे मुत्तफ़िक है उलमा। 9 का भी कॉल है, 8 का भी कॉल है, और कॉल मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इत्तेफाक किस पर है? 12 रबीउल अव्वल। तो जमहूर उलमा और उम्मत का बड़ा हिस्सा जिस तरफ है, हम भी उसी तरफ हैं। ये इसका जवाब है बस। और बाकी दूसरा जवाब तो मैंने आपको दे दिया। वो ज़्यादा बहस करे तो बोलो हम तो 9 के लिए तैयार हैं, तुम मनाओ, हम आते हैं तुम्हारे जुलूस में मिला दो इंशाअल्लाह। और सवाल टिक कर लिए हम आप सब? बस ये टिक करते जाएँ, पेन हाथ में रखें, जो सवाल होता जाए वो टिक कर लिए। देखें जो टिक नहीं हो वो इस तरफ से कोई सवाल कर ले, दे दें। आप खुद को ही करना चाह रहे हैं सवाल? जहन में है? करें। जी जी करें। ये विलादत की खुशी पे बांटा गया था मिठाई वगैरह, या कोई तकसीम की हुई थी खुशी के अंदर जो ये क्या क्या दोबारा कीजिएगा? मिलाद के दौरान तकसीम किया था कोई मिठाई खुशी के, उस पर क्या किया था? मतलब ये कोई सवाल समझ में आ रहा है? जी, क्या करें? उनका कहने का मकसद ये है कि आपकी विलादत की खुशी में, आप भी करें सवाल। आपकी विलादत की खुशी में तकसीमें, मिठाई वगैरह की तकसीम वगैरह करी गई थी खुशी में। करनी चाहिए ये पूछ रहे हैं? करनी चाहिए, नहीं की थी वहाँ कोई? उसने की थी उस दौर में, ये पूछना चाहते हैं। उस दौर में ठीक है, उस दौर में इस तरह की मिठाई मौजूद थी, पहले तो ये सवाल बनेगा, समझ रहे हैं? हाँ, सेलिब्रेशन तो हुई थी ना, खुशी का इजहार तो हुआ था ना, मुबारकबाद तो दी थी, ये था जी। मिठाई का सबूत बाकायदा नहीं है इस तरह से जी। हाँ, जैसे कि खजूर वगैरह या कोई इस टाइप की कोई चीज़। हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा के बारे में आता है कि उन्होंने विलादत की खुशी में, हुजूर अलैहिस्सलाम के विलादत की खुशी में ऊँट नहर किए थे। अब हमारे यहाँ खुशी का इजहार करने का तरीका ये होता है कि हम मिठाई बांटते हैं। अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा ढाका छमछम ले आओ, ठीक है?
لیکن اہل عرب کا طریقہ کیا تھا؟ اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے ہاں ایکسٹریم لیول خوشی کا یہ تھا کہ وہ اپنا اونٹ قربان کر دیں. اب سمجھے آپ اپنے سوال کا جواب. تو آپ کے دادا نے اونٹ نہر کیے تھے حضور کی ولادت کی خوشی میں, تو یہ ان کا خوشی کا انداز تھا. یہ ہماری مٹھائی کا انداز بھی نہیں ہوگا جو ان کا خوشی کا یہ انداز تھا. سمجھ رہے ہیں؟ لیجیے کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میرے سوال ہے, تھوڑا سا آواز نکالیں. میرا یہ سوال ہے کہ عید میلاد النبی کے دن ہم لوگ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. انکل کو بھی دیجیے گا سوال. وعلیکم السلام. بچے نے سوال کیا ہے اور بڑا ہی پیارا سوال کیا ہے کہ بھائی میلاد کا جلوس جو آپ نکالتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے اور جلوس نکالتے ہی کیوں ہیں؟ کیوں نکالتے ہیں جلوس؟ صحیح ہے؟ یہ آ تو نہیں رہے فریم میں مستی کرتے ہوئے, تھوڑا سا پیچھے کر لیں. تو میلاد کا جو جلوس نکالتے ہیں اللہ, وہ کیوں نکالتے ہیں؟ کیوں نکالتے ہیں جلوس؟ دیکھیں میلاد کا جلوس, اب سوال یہ ہے کہ جلوس کی اصل دین میں ہے یا نہیں ہے؟ صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے, بچے عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے. صحیح. گلیوں میں نوجوان آ گئے. ایون کہ یہاں تک آتا ہے کہ صحابی رسول نے امامے کا ڈنڈے پہ لگا کے جھنڈا بنایا اور اس قافلے کے آگے چلنے لگے کہ انٹری ہو تو جھنڈا بھی ساتھ ہو. صحیح ہے. اور وہ پوری ایک جلوس کی صورت بن گئی. گلیوں میں نوجوان آنے لگے اور پھر صدائیں بلند ہونے لگی, طلع البدر علینا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی, مدینے میں آمد کی خوشی میں جلوس تو صحابہ نے بھی نکالا تھا. ایک بات یہ. اچھا دوسری بات یہ کہ جو جلوس ہے نا یہ کلچرل ہے, یعنی ثقافتی ایک ہے طریقہ کہ ایک قوم کا ایک اپنا ثقافت کا ایک انداز ہے کہ جلوس نکالا جاتا ہے. کوئی احتجاج کرنا ہو, کچھ سیلیبریٹ کرنا ہو کسی کے نام پہ, تو یہ ایک طریقہ بن گیا, جلوس نکالا جاتا ہے. تو جلوس اصل جو میں نے بتا دیا, ما اجلسکم, تمہارا جلسہ کیسا, تمہارا جلوس کیسا, صحابہ سے حضور نے پوچھ لیا نا, وہ پوری میں نے بتا دی. اب سوال یہ نہیں کہ جلوس نکالا جاتا ہے, سوال یہ کہ جلوس میں کیا کیا جاتا ہے. تو حضور کے تذکرے بیان کیے جاتے ہیں. اب وہ جلوس میں کیے جائیں یا بیٹھ کر بیان کیے جائیں, دونوں صورتوں میں جائز ہے اور مستحب ہوگا. صحیح یہ ہے. اچھا جلوس کی جب ہم بات کر رہے ہیں نا, تو جلوس کی بات کے ساتھ ساتھ محکم یہاں آگے تشریف لیں. جلوس کی ان کو پرچہ دینا. جلوس کی بات کے ساتھ ساتھ دیکھیں بھائی, جو ٹک ہو گیا ہے وہ سوال ہو چکا ہے, جو ٹک نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. ان کے سوال کا ٹک کر دیں جلوس والے, پھر باقی سوال آپ کر لیں ایک دو. تو ہم بات کر رہے تھے جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بولے سبحان اللہ. جب جلوس ہوتا ہے نا تو جلوس میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بدنگاہی نہ ہو, اہم ترین معاملہ. صحیح ہے. خواتین کا بالکل بھی وہاں پہ اختلاط انوالومنٹ موجود نہ ہو. صحیح ہے. تو جلوس کا اہتمام ایسا ہونا چاہیے, بد مزگی نہ ہو, بد تمیزی نہ ہو, بد تہذیبی نہ ہو, لنگر کو اڑایا نہ جائے, پھینکا نہ جائے, ایک دوسرے کو دھکے نہ دیے جائیں. یہ ساری چیزوں کا اہتمام جلوس میں ضروری ہوتا ہے. تو جلوس صرف نکال لینا کمال نہیں ہے, اور جلوس میں شرکت, صرف جلوس میں شرکت میلاد کی دلیل نہیں ہے کہ یہ میلاد منانے والا بندہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عین ممکن ہے کوئی محفل میں بیٹھے, کوئی درس میں بیٹھے, کوئی حضور کی ولادت کی خوشی میں نیا لباس بھی پہنے, روزہ بھی رکھے, درود کی کثرت بھی کرے اور وہ جلوس میں شرکت نہ کرے, تو آپ کہیں گے بھائی تو سننی نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. میلاد کے جلوس میں وہ شریک ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں ہوتا لیکن اس کا انکار نہ کرے, وہ اسے بدعت نہ کہے, وہ اسے ناجائز نہ کہے, مستحب جانے مانے دل سے, پھر بھلے گھر میں ہو کر بیٹھ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں ہم اس پہ نہیں احتجاج کر رہے تو شریک کیوں نہیں ہو رہا, ہم اس پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ تو ناجائز کیوں کہے گا بھائی, کیسے ناجائز کہے گا. یہ بات ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ اگر دور حاضر میں جلوسوں کی مثال دینا چاہیں تو وہ ادارت المصطفیٰ والے جو ہیں, رضا ثاقب مصطفی والے, آپ ان کے جلوس کی مثال دیکھیں, کیسا مثالی جلوس نکلتا ہے. ایک منظم, ایک ڈسپلین کے ساتھ, نہ سڑک ڈسٹرب ہو, نہ رستے ڈسٹرب ہو, نہ دھکے لگے, نہ خواتین کا کوئی ایسا ہے طریقہ, نہ کوئی لنگر لٹانے کا انداز عجیب و غریب. بہت معتدل, معتبر اور مستند اور ڈسپلین کے ساتھ ایک جلوس ہے. دیکھ کے بندہ کہ یہ آئیڈیل سچویشن ہے, ہم ایسا جلوس چاہتے ہیں. صحیح ہے. جلوس کی مثال دینی ہو تو آئیڈیل سچویشن وہ والی ہے. اور یہ صرف ایک ایسے میں نے مثال دی تھی, ایسے کئی جلوس آپ کو مل جائیں گے. آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گے بالکل منظم طریقے سے, بالکل ڈسپلین کے ساتھ جلوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, کلیئر ہے جلوس کا کانسیپٹ. اور کوئی سوال ہو بھائی؟
میلاد کے ٹاپک پہ چلنے میں اللہ اکبر. پہلا سوال یہ کہ کیا آپ قرآن مجید سے آمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خوشی منانے کی دلیل قرآن پاک سے دے سکتے ہیں؟ ایسے دیں گے، بے فکر رہیں آپ، زمانے تک یاد رہے گی آپ کو. اور کوئی سوال جوڑ لیں اسی کے ساتھ. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو جشن ولادت بنایا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنایا، تو ہم کیوں مناتے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے رضا، کیا بات ہے رضا. دیکھیں بھائی، قرآن مجید فرقان حمید سے میلاد کی دلیل یہ ذہن میں رکھیں. ایک یہ سوال کیا انہوں نے، دوسرا کہ جب صحابہ نے نہیں منایا تو بھائی ہم کیوں منائیں؟ اچھا یہ میں نے ابھی بتایا صحابہ نے کیسے منایا، ایسے ہی ہے. وہ حدیث ہم نے پوری سنائی ہے، لیکن میں پھر برکت کے لیے سنا دوں گا. سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں، میلاد کا درجہ سمجھیں. میں نے کس پہ؟ رفع دین پہ سمجھایا تھا، اگر آپ میں سے جو موجود ہو یاد ہو آپ کو. میں نے خصوصی طور پہ سمجھایا تھا کہ حیثیت سمجھا کریں، شرعی حیثیت کیا ہے، رفع دین کی شرعی حیثیت کیا ہے. فرض واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، یا سنت ہے تو نماز بھی ہو جائے گی اس کے بغیر. تو پھر اس لیول پہ لا کے ڈسکس کرنا کہ جیسے جو رفع دین نہیں کرے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اب جب میلاد کی آپ بات کرتے ہیں تو میلاد ہے کیا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے. تو کس لیول پہ آ کے آپ حکم لگاتے ہیں؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحب ہے. کیا ہے؟ نہ فرض ہے نہ واجب ہے بھائی. تو جب آپ میلاد کا دعویٰ ہی یہ کر رہے ہیں کہ مستحب ہے، اور آگے سے بندہ کیا اس پہ قرآن پہ دلیل دو، حدیث سے دلیل دو، اتھینٹک صحیح حدیث لے کر آؤ، دلائل کے انبار لگا دو، یہ دعویٰ ہی غلط ہے بندے کا، یہ مانگ ہی غلط ہے. کیوں مانگ غلط ہے؟ کیونکہ ہم نے اگر کہا ہو کہ میلاد منانا فرض ہے تو کہے قرآن سے دلیل دو، فرض قرآن سے ثابت ہوگا. ہم نے اگر کہا ہو کہ میلاد منانا واجب ہے تو کہ اتھینٹک صحیح حدیث موجود ہو وہ دو. ہم نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. ہم نے کیا کہا؟ میلاد منانا مستحب ہے. مستحب کا حکم کیا ہوتا ہے؟ کہ جو کرے تو ثواب، نہیں کرے تو گناہ نہیں ہے. صحیح ہے، جو کرے تو ثواب، نہ کرے تو گناہ نہیں. یہ کامن سی بات سمجھیں. یہاں تک تو ٹھیک ہے، جو کرے تو ثواب، نہ کرے تو گناہ. لیکن اس مستحب کو کوئی منہ اٹھا کے ناجائز بدعت بول دے، یہ اختیار شریعت نے کسی کو نہیں دیا. ناجائز اور بدعت بولنے کے لیے دلیل چاہیے ہوگی، اور وہ دلیل کسی کے پاس موجود نہیں ہے. بات سمجھے آپ؟ میلاد کا درجہ سمجھے؟ میلاد کا درجہ ہے مستحب. تو مستحب ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث بھی کافی ہے، ایک فضیلت والی حدیث بھی کافی ہے. قرآن کی کوئی آیت نہ بھی ملے نا، صرف ایک فضیلت والی حدیث مل جائے وہ بھی کافی ہے. وہ الگ بات ہے کہ میلاد پہ قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہے. صحیح. اب جیسے قرآن کا انہوں نے پوچھا تو قرآن مجید میں واضح طور پہ علماء ایک استدلال پیش کرتے رہتے ہیں. وہی استدلال میں پیش کر دیتا ہوں آپ کو. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. ٹھیک ہے، اس آیت کو سمجھ کر اٹھیں. اللہ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، کیا ملے؟ وبرحمتہ، اور اللہ کی طرف سے رحمت ملے. صحیح ہے. فبذلک فلیفرحوا، تو تمہیں چاہیے کہ تم خوشی کا اظہار کرو. فلیفرحوا یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا استحبابی حکم ہے کہ تم سیلیبریٹ کرو، خوشی کا اظہار کرو. فلیفرحوا، خوشی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ کمرے میں بند ہو کے ہوتا ہے، ایک کونے میں چھپ کے ہوتا ہے. صحیح ہے. پرانے پھٹے کپڑے پہن کے ہوتا ہے، خوشبو نہ لگا کے ہوتا ہے. خوشی کا اظہار ہوتا ہے نئے کپڑے پہن کے، اہتمام کے ساتھ، جلوس کے ساتھ، جلسے کے ساتھ، اعلان کے ساتھ. یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. بھائی میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، بانٹو مٹھائی پورے محلے میں، پورے محلے میں مٹھائی بانٹ رہے ہیں. بھائی کیا ہوا ہے؟ وہ سونے کا لال آیا ہے، تو اس کا لال آ جائے نا دنیا میں تو یہ مٹھائی بانٹ رہا ہے. اب اس سے پوچھو بھائی تو مٹھائی بانٹ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اس بچے سے میرا تعلق ہے، اس بچے کا مجھ سے تعلق ہے. ہم نے کہا ہم بھی تو یہ دلیل دے رہے ہیں، جن کا نبی سے تعلق ہے اور نبی کا جن سے تعلق ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں. کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، کانٹوں کی چبن میں رہ کے بھی پھول زندہ ہے. اور منا کے جشن ولادت ہم بتاتے ہیں زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. تو یہ تو میں ذرا خطیبانہ انداز میں آ گیا، اصل میں آپ کو جواب دے رہا تھا قرآن سے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو کیا کرنا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا. اب اس آیت میں یہ دیکھنے کے بعد آپ یہ سوچیں اور یہ سوال کریں، اب یہ بتاؤ کہ یہاں پہ جو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے حضور الاسلام ہمارے لیے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے، اس سوال کو سمجھیں. ایک نا یوٹیوب سائز میں یوں اینگل میں بھی شارٹ بنا لیے گا، سوال میں لگا دیں گے بیچ میں 2-3 بار بنا لیے گا. اچھا تو لائف تو ہم جان ہی رہے، اس لیے ہم بیچ میں گفتگو کر لینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوبہ ہم نے آپ کو ہی سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو حضور کے لیے اللہ نے فرمایا سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جب اللہ کی رحمت ملے اور اللہ کا فضل ملے تو خوشی کا اظہار کرنا ہے. اب یہ تو آیت سے ہی آیت جڑ گئی, بتا دیا اللہ نے کہ رحمت میرے محبوب کو میں نے بنا کر بھیجا. اب دوسرا سوال یہ کہ فضل بھی ہے. فضل تو پھر ایسا فضل ہے, تم پہ کئی فضل کیے رب نے, لیکن کسی فضل کو جتایا اور بتایا نہیں. لیکن جب محبوب کے فضل کی بات آئی نا, اور یہ ایک ضابطہ بھی ہے, اپنا محبوب کوئی کسی کو دیتا نہیں. یہ تو رب کی ذات ہے کہ اپنا محبوب دنیا میں دے دیا, ہمیں دے دیا. اور پھر رب نے دیا تو پھر بتایا بھی, فرمایا سنو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے تم پہ بڑا فضل کیا, اپنا محبوب تمہیں دے دیا. اللہ نے وہ فضل کیا جو جتایا بھی بتایا بھی. فرمایا اللہ نے بڑا فضل کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب دے دیا ہے. اب قرآن کی 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی اور تینوں سے آپ جوڑیں تو آپ کو نتیجہ مل جائے گا کہ جب اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو کیا کرنا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا ہے. حضور اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کا فضل بھی ہے, اور حضور ہمیں مل گئے تو فَلْيَفْرَحُوا, خوب میلاد کی صورت میں خوشی کا اظہار کریں گے. صحیح بھائی, قرآن سے تو یہ دلیل ہے. اور دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ دیکھیں بھائی بہت اہم سوال ہے, اس سوال کی اہمیت کو سمجھیں. بھائی صحابہ نے تو میلاد نہیں منایا تو آپ کیوں منانا ہے؟ صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو ہم کیوں منانا ہے؟ اب مجھے بتائیں, صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ ابھی میں نے بتایا تھا منایا تھا نا. صحابہ نے تو ایسا میلاد منایا کہ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں, حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, نسائی کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں ما اجلسکم, تم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ہمیں عطا فرما دیا. تو حضور نے فرمایا پھر سنو, جبریل امی بھی آئے اور جبریل امی نے فرمایا کہ فرشتوں کے درمیان اللہ فخر فرما رہا ہے, تمہارے اس عمل پہ فرشتوں کے درمیان فخر ہو رہا ہے. تو صحابہ نے میلاد منایا. میلاد کی تعریف کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی کسی مجلس میں حضور علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے کرنا, یہ میلاد ہے. تو صحابہ نے میلاد منایا. ایک بات تو یہ. دوسرا جواب سن لیں, اس کا بہت اہم جواب دے رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. صحابہ کا کوئی عمل کرنا یہ تو ہمارے لیے دلیل ہے, بن سکتا ہے کہ صحابہ نے یہ عمل کیا ہے. صحابہ کو کوئی عمل نہ کرنا یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. بات سمجھ رہے, پوائنٹ سمجھے گا. صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا, یہ کوئی شریعت کا اصول ہی نہیں ہے, یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا کیونکہ تو آپ بھی نہیں کریں گے. صحابہ نے یہ عمل کیا تو آپ کریں گے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. صحابہ نے عمل کیا ہی نہیں تو آپ بھی نہیں کریں گے. اب مثال کے طور پر سمجھیے گا, صحابہ کرام نے زیر زبر والے قرآن پاک کو پڑھا ہے؟ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہٹاؤ زیر زبر, پڑھو ایسے قرآن. پڑھنا آئے گا؟ نہیں پڑھ سکتے نا. صحابہ نے تو نہیں پڑھا تو آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ صحابہ نے ایسی ویل ڈیکوریٹ مسجد, ماربل لگی ہوئی, ایئر کنڈیشن بھی ہو, بہترین لائٹنگ, آ کے نماز پڑھی نہیں؟ کچی مسجدوں میں آتے تھے تو آپ کیوں آتے ہیں؟ صحابہ نے ختم بخاری کا جلسہ کیا؟ نہیں کیا. صحابہ نے دستار فضیلت کا جلسہ کیا؟ نہیں کیا. تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ یعنی ایک پوری لسٹ بن جائے گی کہ وہ کام جو صحابہ نے نہیں کیے اور ہم کرتے ہیں, اور ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پوری لسٹ بن جائے گی. تو دلیل یہ ہے کہ صحابہ نے یہ عمل کیا. اگر نہیں کیا تو یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ ہم بھی نہیں کر سکتے, ورنہ بھی ساری مثالوں کی کیا بات بنے گی. بات سمجھے آپ؟ بدعت کا لفظ کسی نے کہا تھا؟ کچھ پوچھا تھا ابھی کسی نے سوال میں؟ نہیں پوچھا. چلے میں اس کا جواب بعد میں دوں گا. اور کوئی سوال آگے؟ پرچہ ٹک لگا لیا آپ لوگ نے؟ پرچہ کہاں ہے, کس کے پاس ہے؟ بھائی بہت اہم سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے, اسے اختتام کی طرف جلدی سے لانا ہے. دیکھیں ایک اہم سوال یہ بھی ہے, دیکھیں یہ بھی ہے, اسلام میں 2 عیدیں, تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میلاد کا جشن کیوں, وفات کا غم کیوں نہیں؟ آج جس طرح عید میلاد النبی منائی جاتی ہے یہ تو بدعت ہے نا؟ یہ تینوں اہم سوال ہیں, یہ کوئی کرنا چاہے تو کریں. آپ کرنا چاہیں گے؟ آگے آ جائیں. آ جاؤ ندوی. بلال بھائی کو بھی دو یار کوئی. یہ بہت اہم سوالات ہیں, چاہے تو ایک ایک کر کے کر لیں, چاہے تینوں ایک ساتھ کر لیں. ہم سب لنگر ترکیب دیکھ سکتے ہیں. چاول کافی میرا خیال ہے, وہی چاول اور گلاب جامن, گل میٹھا بھی لازمی. اچھی شارٹس بننا. سوالات والوں کی پکچرس لازمی لے لیے گا. محکم بھائی کے لیے جی
دیکھیں سر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں تاخیر سے بھی آتے ہیں اور چھا بھی جاتے ہیں, آ گئے اور چھا گئے ہیں. جی مفتی صاحب, میرا سوال تھے کچھ. جی پہلا سوال یہ تھا کہ جس طرح عید میلاد النبی آج کل ملائی جا رہی ہے, مطلب جو شدت یہ اس طرح آپ سمجھتے ہیں, تو یہ کہیں بدعت میں تو شامل نہیں ہوتی؟ ایک یہ بتا دیے گا. اور دوسرا, بچپن میں ہم سنتے تھے, ہمارے والدین بھی اس چیز کو کہتے تھے کہ 12 وفات کا دن ہے, تو اب عید میلاد النبی کر دیا گیا ہے اور وہ وفات کا جو ہے وہ بالکل سسٹم ختم کر دیا گیا, تو جشن عید میلاد النبی اسے کہا جاتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا بتا دیا, کیونکہ جو پرانے دور کے لوگ ہیں وہ آج بھی وفات کا ورڈ یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو وفات کا دن تھا. صحیح. تو ایک یہ بتا دیے گا, اور ایک سوال یہ بھی بتا دیے گا کہ اسلام میں تو 2 ہی عیدیں ہیں, تو عید میلاد النبی کیوں کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. سوال دوبارہ کریں. اسلام میں 2 عیدیں ہیں, تیسری عید میلاد النبی کہاں سے آئی؟ جی اس طرح کریں صاحب, اسلام میں جو ہے وہ 2 ہی عیدیں ہیں, عید الاضحیٰ اور عید الفطر, تو یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی جو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے؟ اس کا بھی جواب دیجیے. بہت اچھے سوالات کیے ہیں بھائی. دیکھیں بہت توجہ سے سننا ہے آپ نے. اگر آپ نے یہ سوالات اور یہ جوابات ذہن نشین کر لیے تو اس کا آپ کو فائدہ بہت ہوگا. وہاں کے کچھ لوگ یہاں آ جائیں, یہاں آ جائیں, آپ لوگ کو آواز بھی آسانی سے آئے گی. شامیر, وہ اب آپ یہاں آ جائیں. اللہ, سوالات آپ لوگ نے سنے, میں پھر ریپیٹ کر کے یہ 3 سوالات ہوئے نا, اس کے ساتھ جواب دیں. پہلا والا لے لیتے ہیں, بہت کامن سا سوال ہی ہے. اسلام میں تو 2 عید ہیں, کتنی؟ تو بھائی تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے, اور یہ عید ہے تو اس عید کی نماز کب ہوگی؟ پڑھ لی تھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم عید. تو یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ غلط ہے کہ اسلام میں 2 عید ہیں. جس نے قرآن و حدیث کا, دین متین کا کامل طور پہ مطالعہ اسٹڈی نہیں کیا ہوگا وہ یہ بات کر دے گا کہ اسلام میں 2 عید ہیں. آپ حدیث مبارکہ دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث واضح طور پہ موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کو عید کا دن بنایا. صحیح. اب یہ عید کا دن کیوں بنایا؟ وجہ بھی حدیث میں موجود ہے. فرمایا کیونکہ اس دن خلق آدم, اس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اس دن کیا موجود ہے بھائی؟ کوئی بات نہیں یار, اللہ پتہ نہیں چھپ کر لیے یا کوئی دن ہے. چلیں جی, کہاں موجود تھے ہم؟ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث موجود ہے, حدیث مبارکہ موجود ہے. جمعے کے دن کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے وجہ اور ریزن بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ خلق آدم, اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا. فرمایا وقوبیزا, اور اس دن روح بھی قبض فرمائی. اسی دن پیدا بھی فرمایا اور اسی دن وصال بھی ہوا, اور اللہ رب العزت نے اس دن مسلمانوں کے عید کا دن بنایا. اور ایک حدیث مبارکہ موجود ہے, فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل دن جمعے کا دن ہے. یہ عید دونوں عیدوں سے افضل ہے مسلمانوں کے لیے, اور یہ وہ عید ہے جو سال میں نہ جانے کتنی بار آتی ہے. تو یہ دعویٰ تو یہیں ٹوٹ گیا نا کہ اسلام میں 2 عیدیں ہوتی ہیں. دعویٰ تو ٹوٹ گیا نا بھائی, یہ دعویٰ غلط ہو گیا. تو اب لاجک ریزن یہ ہے اور استدلال یہ ہے ہمارا کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائیں تو وہ دن عیدوں کا دن, عید دونوں عید سے بھی افضل. صحیح ہے. اور جس دن حضرت آدم علیہ السلام کے وہ نبی تشریف لائیں کہ جو مسجد اقصیٰ میں یہ حضرت آدم علیہ السلام بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں, اور میرے تیرے نبی آگے, امام الانبیاء, وہ جس دن تشریف لائیں وہ دن کتنا افضل ہوگا. وہ تو پھر ساری عیدوں کی عید ہے. ساری عید اس عید کی خیرات ہے. حضور علیہ السلام کے صدقے تو ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ملی. حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو عیدیں کہاں ہوتی؟ صحیح ہے. تو یہ کانسیپٹ ٹوٹ گیا ہے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہوتی ہیں. اسلام میں تیسری عید بھی موجود ہے جمعۃ المبارک, اور پھر چوتھی عید بھی موجود ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک اور آپ قرآن کی آیت دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ایک معاملے کو ایڈریس فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ دسترخوان اتار دیں. صحیح ہے حافظ صاحب, آیت ہے نا. تو دسترخوان اتار دیں اور ہمارے اول کے لیے اور ہمارے آخر کے لیے اس دن کو عید بنا دیں. ایک جو تیری نشانی بھی ہو وہ دسترخوان نشانی بھی ہو. یہ آیت قرآن بیان ہو رہا ہے نا. تو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ ایک دسترخوان اتار، ایسا دسترخوان اتار جو تیری طرف سے آیت منک، جو تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو، اور وہ ہمارے اولین اور آخرین کے لیے عید بنا دے. یعنی آپ پر اللہ کا صرف یہ انعام ہو کہ اللہ دسترخوان اتار دے اپنی نشانی، تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وہ شروع اور آخر سب کے لیے عید بنا دے. تو جس دن حضور علیہ السلام تشریف لائے وہ کیسا عید کا دن ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو عید کا کانسیپٹ بالکل صحیح ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے، عین دین کے مطابق ہے. دوسرا سوال کیا تھا؟ ہاں جی 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 دیکھیں بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ وفات والا پوچھ رہے ہیں نا کہ وفات کا غم کیوں نہیں ہے؟ ولادت کی خوشی ہے تو وفات کا غم کیوں نہیں ہے؟ تو اس کو ہم اعتراض کو اگر تھوڑا سا اور کھول دیں تو پھر آپ اس حدیث پہ اعتراض کریں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اسی دن روبی قبض فرمائی. دونوں معاملے ایک ہی دن ہو رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ دونوں معاملے ایک دن ہو رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا بھی اور اسی دن وصال بھی ہوا، لیکن وصال کا غم منانے کا حکم نہیں ہے، فرمایا عید بنایا ہے. اس کو خوشی کو ترجیح دی ہے، نبی کی پیدائش کو ترجیح دی ہے، نبی کی ولادت اور میلاد کو ترجیح دی ہے. کا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے جمعہ عید بن گیا. تو اگر غم منانا ہوتا تو وصال بھی تو اسی دن تھا، تو اعلان ہو جاتا قیامت تک کے لیے غم منائیں گے ہر جمعے مسلمان، کیونکہ اس دن نبی کا وصال ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا. تو اس حدیث سے ہی سمجھ میں آ گیا پہلو کہ اگر بالفرض حضور علیہ السلام کا وصال 12 کو ہوا بھی ہے، پہلے تو نہیں ہوا، ہم اس کی تردید کرتے ہیں، تحقیق کے مطابق غلط ہے. تو اگر بالفرض ہم آپ کی بات مان بھی لیں وصال ہوا بھی ہے، تو حدیث کی روشنی میں وصال اور ولادت جمع ہو جائے تو ولادت کو ترجیح ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ نے ترجیح ولادت کو دی ہے، نبی کی ولادت. دوسرا اصول یہ ہے کہ بفرض تسلیم برسبیل تنزل، یہ علمی اصطلاحات آپ لوگ سمجھیں گے. اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو اب کیا کریں؟ کہہ رہے غم مناؤ. غم منانے کے شرعی اصول تو بتا ہمیں. وہ کہے گا غم منانے کا شرعی اصول یہ ہے کہ 3 دن شریعت نے سوگ رکھا ہے اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن رکھا ہے، اور 3 دن سے کوئی سوگ منائے گا زیادہ تو جائز نہیں. تو بتا آپ حضور علیہ السلام کے وصال کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ تو کہے گا 1500 سالہ جشن ولادت. صحیح ہے، 1500واں جشن ولادت. تو 1500 سال بھی ہم حضور علیہ السلام کا نعوذ باللہ من ذالک غم منائیں گے، وصال کا وفات کا سوگ منائیں گے؟ شریعت نے ہی تو ہمیں سکھایا ہے کہ اگر وصال کا سوگ اور غم منانا بھی ہے تو اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کتنا ہوگا؟ صرف 3 دن عام مسلمان کے لیے، اور بیوی کے حق میں 4 مہینے 10 دن. اس سے زیادہ کوئی منانا جائز؟ یہ تو اسی کے جال میں اس کو ہم پھنسا رہے ہیں بھائی. اگر تیری بات مان بھی لی جائے غم منانا چاہیے تو بھائی غم کا یہ پورا کرائٹیریا دین نے یہ بتایا، اس کے مطابق بھی غم منانا جائز نہیں ہوگا. تیسری بات، 2 جواب دے دینا انہیں. تیسری بات یہ ہے کہ بھائی غم وہ منائے گا جس کا نبی دنیا سے چلا گیا. ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ موجود، فرمایا زمین پر اللہ نے انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا. اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے انبیاء کو ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، قبروں میں بالکل وہ ویسے ہی زندہ ہے. انبیاء تو زندہ ہیں بھائی، ہمارا عقیدہ ہے، حیات النبی کے قائل ہیں ہم، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. تو یہ پورا ہم نے سارا جواب دے دیا، تمہاری بات کو مان کے بھی اپنی بات کو رکھ کے بھی ہر طرح سے جواب دے دیا. تیسرا سوال کیا تھا؟ جس طرح ٹریڈیشنل میلاد منایا جا رہا ہے آج کل کے طور پہ، تو یہ تو بدعت ہے. جو سوالات رہے گا وہ دیکھ لیے گا، اس میں وہ کسی سے کروائیں گے یا جو آج کے دور میں میلاد منایا جا رہا ہے بھائی یہ تو بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بہت اہم جواب دوں گا، ذہن حاضر رکھیے گا. سوال یہ ہے، اس سوال پہ سوال یہ ہے محکم، بدعت کیا ہے؟ ہم اگر لوگوں سے پوچھیں بدعت کیا ہے تو وہ کہے گا بھائی نئی چیز بدعت ہے، نئی چیز ایجاد کر دی یہ بدعت ہے. یہ آپ کو سننے کو ملے گا، نئی چیز جو صحابہ کے دور میں نہیں تھا، حضور کے دور میں نہیں تھا، وہ بدعت ہے. تو ہم اس سے پوچھیں گے تم صحابہ اور حضور کے دور میں تھے؟ تو وہ کہے گا نہیں، تو ہم چلتی پھرتی بدعت تو تم ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہ جواب ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیا آپ کو. صحابہ کے دور میں زیر زبر والے قرآن پاک موجود، ختم بخاری موجود، دستار فضیلت موجود، یہ مسجدیں اتنی ایکوریٹ موجود، لیکن آج ہیں اور یہ بدعت ہے اور آپ مانتے بھی بدعت ہے. حضور علیہ السلام کے دور میں تراویح کی جماعت موجود، حضرت عمر نے شروع کرائی، حضور نے تو نہیں کرائی. تو سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، ہر بدعت اور ہر بدعت گمراہی بھی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کانسیپٹ سمجھ کے اٹھے، ہر بدعت گمراہی نہیں اور ہر بدعت گمراہی بھی ہے.
ہر بدعت جو گمراہی ہے نا وہ بدعت سیئہ ہے. بدعت سیئہ گمراہی ہے اور بدعت حسنہ گمراہی. اب حدیث سنیں, آپ سنیے, حدیث سن لیے اور صحیح سے ذہن میں رکھے اٹھیے. صحیح مسلم کی روایت. ایک حدیث یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے, کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی اور جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اب دوسری حدیث سنیں. اگر آپ کانسیپٹ بدعت کی تعریف یاد رکھیں, اگر بدعت کی تعریف آپ یہ کر دیں گے جو حضور علیہ السلام کے دور میں نہیں تھا, نئی چیز آپ نے ایجاد کر دی وہ بدعت ہے, تو یہ سب کچھ نہیں تھا. قرآن پاک اس طرح پرنٹڈ نہیں تھا, یہ مسجد اس طرح نہیں تھی, تو یہ سب نیا ہے, بدعت ہے یہ تعریف نہیں ہے. صحیح ہے. تعریف بدعت کی کیا ہے وہ سمجھ لیں. تعریف بدعت کی یہ ہے جس کی اصل دین میں نہ ہو. بولیں سبحان اللہ. جس کی اصل دین میں وہ بدعت ہے. یعنی آپ میلاد کر رہے ہیں, میلاد وے آف میلاد, میلاد کا ٹرینڈ ٹریڈیشنل میلاد انداز بدل سکتا ہے دور کے حساب سے, لیکن میلاد کی اصل تو حضور کے تذکرے ہیں نا, وہ تو اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے. صحیح ہے. صحابہ نے جس انداز سے منایا, ہم جس انداز سے منا رہے ہیں, انداز میں فرق آ سکتا ہے دور کے تقاضوں کے مطابق الگ الگ, لیکن اصل میلاد وہی ہے جو حضور علیہ السلام کے دور میں منایا گیا, جو صحابہ نے منایا. ہماری اصل دلیل وہی ہے. تو بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کی اصل دین میں نہ ہو وہ بدعت ہے, اور جس کی اصل دین میں ہے وہ بدعت نہیں ہے. اب دیکھیں میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اگر بدعت کا معنی نئی چیز لیں تو اب سنیں دوسری حدیث سنیں, مسلم کی حدیث ہے. مسلم کی حدیث ہے. کون سی حدیث ہے؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے دین اسلام میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا, حدیث ہے یہ, دوسرے لفظوں میں کسی نے کوئی بدعت ایجاد کی, اگر وہ بدعت جو آپ کہہ رہے ہیں نئی چیز, اور کہا نیا طریقہ ایجاد کیا اور اچھا طریقہ ایجاد کیا, نیک طریقہ, اچھا ستھرا طریقہ ایجاد کیا, فرمایا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. اس نیک طریقے پہ جو اس نے ایجاد کیا تھا لوگ چلتے رہے تو اس کو اپنا بھی ثواب ملے گا, اور جب قیامت تک لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے ان سب کا بھی ثواب ملے گا. اور حدیث کے لفظ کسی کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی. اب بات یہ ہے, سوال یہ ہے کہ بھائی اگر نئی چیز بدعت ہے تو یہ جو بدعت حدیث میں بیان ہو رہی ہے کہ جس نے نیا طریقہ ایجاد کیا, اچھا طریقہ ایجاد کیا, قیامت تک لوگ عمل کریں گے اس کو ثواب ملے گا, اس کا سب کی کیا تشریح ہے؟ کیا تشریح ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور علیہ السلام کے دور میں, صحابہ کے دور میں تو اعراب ہی نہیں لگے ہوئے تھے قرآن پہ, لیکن ایک اچھا طریقہ کسی نے ایجاد کیا, قرآن پہ اعراب لگا دیے تاکہ ہم اجمی, ہم عربی نہیں ہیں نا, ہم اجمی ہیں, ہم کو قرآن پڑھنے میں آسانی رہے. اب قیامت تک لوگ اعراب دیکھ کے قرآن پڑھتے رہیں گے, اعراب لگانے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تراویح اگر جماعت کے ساتھ نہ ہوتی, لوگوں کو پڑھنے میں سستی رہتی, چھوٹتی رہتی تراویحاں, جماعت کا اہتمام ہو گیا, اس کی وجہ سے لوگوں کو ایک شوق, ایک ذوق, ایک رغبت, ایک موٹیویشن مل گئی اور تراویح کی پابندی ہونے لگی. اب یہ تراویح کی جماعت کی وجہ سے جن لوگوں کی پابندی ہو رہی ہے, قیامت تک حضرت عمر فاروق کو ثواب ملتا رہے گا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دین میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا. اب اگر کوئی دین میں میلاد کا کوئی احسن طریقہ, کوئی خوبصورت طریقہ ایجاد کرتا ہے تو قیامت تک اسے ثواب ملتا رہے گا. اب مثال کے طور پہ جیسے پہلے جلوس سمپل سادہ ہوتے تھے, اب اگر جلوس کا یہ طریقہ ہو جائے کہ آگے سائیکل پہ بچے گلدستے لگا کے جا رہے ہیں, صحیح ہے, ایک خوبصورت جھنڈوں کا انداز ہے, ایک بہت مہذب طریقے سے لنگر پیش کیا جا رہا ہے, یہ سارے طریقے اگر کوئی نئے ایجاد کر رہا ہے اور اچھے طریقے ایجاد کر رہا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں آئیں گے. صحیح ہے. تو بدعت والا کانسیپٹ کلیئر ہے. تو یہ آج کے دور میں جو میلاد منایا جا رہا ہے, اگر کہے بدعت ہے, ہم سر جھکا کے کہیں گے ہاں بدعت ہے, ہم مانتے ہیں بدعت ہے, لیکن کون سی بدعت ہے؟ بدعت حسنہ. یہ وہ بدعت ہے جو حضرت عمر نے ایجاد کی جماعت سے تراویح کروا کے, یہ وہ بدعت ہے جو قرآن پہ زیر زبر لگ گئے, بدعت حسنہ. تو بدعت کی دو کائنڈس, دو ٹائپ, دو قسمیں ہیں, ایک بدعت سیئہ, ایک بدعت حسنہ. بدعت سیئہ وہ ہے جو گمراہی کی طرف بھی لے جائے گی, جہنم کی طرف بھی لے جائے گی. بدعت حسنہ وہ ہے جو قابل تحسین ہے, قابل تعریف ہے, قابل نجات ہے اور نجات دلانے والی ہے. ٹھیک ہے, سارے کلیئر ہیں جوابات؟ اور کوئی سوال جو رہ گئے؟ باقی سارے ہو گئے سوالات؟ دیکھ لیں کوئی رہ تو نہیں گیا. میرا سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ 12ویں کی شب لگتے ہی نا اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ آتش بازی اور کیک کاٹنا, یہ چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. اور کوئی سوال ہے؟ ایک ساتھ کر لیں. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے نبی نے 40 سال کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان کیا تھا, اور آپ کے والد والدہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے, کیا وہ مسلمان تھے؟ اللہ. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کئی صوبوں میں سیلاب آیا ہوا ہے, سیلاب ہے, بارش ہیں, تو کئی لوگ
بکرے کو کاٹ کر اور ایسی پانی میں پھینک رہے ہیں، تو یہ کرنا ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کا درد مجھے کافی زیادہ ہے، تو اس کا بھی پیار سے ارشاد فرما دیجیے۔ ان کو درد اس کا زیادہ کیوں ہے؟ انہوں نے کیوں بولا؟ بڑے شوق سے بکرے پالتے ہیں حضرت۔ دیکھیں بھائی، سوالات کیے انہوں نے، بہت اہم ہے، پرچہ دیجیے گا مجھے، دیکھ لوں کوئی سوال تو نہیں رہ گیا، اپنی نگاہوں سے دیکھ لوں، تسلی ہو جائے گی۔ کوئی اہم سوال اسکپ ہو گیا نا تو اچھی بات نہیں ہے، وہ میرے خیال سب ہوگا۔ چلیں دیکھیں ان کے سوالات لے لیتے ہیں، یہ آخری سوالات ہیں۔ اس دوران میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو وہ کر لیجیے گا، ورنہ پھر ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ 12ویں شب لگتے ہی ایک اس سال ہی دیکھنے کو ملا، میرے خیال ہے اس سال سے دیکھنے کو ایک عجیب و غریب معاملہ ملا ہے۔ اس کو میں سوال کو تھوڑا اور وسیع کر لیتا ہوں۔ جہاں ہم نے میلاد کی فضیلت پہ بات کی، میلاد کی، اب میں آپ دونوں کو باتیں کرتا نہ دیکھوں، ٹھیک ہے؟ میلاد کی جہاں ہم نے فضیلت پہ بات کی، میلاد کی اہمیت پہ بات کی، اتنی ساری دلیلیں آپ کو سمجھائیں۔ پہلے تو یہ بتائیں سمجھ میں آیا؟ بولیں سبحان اللہ۔ اتنے اہم سوالات تھے نا یار، تو یہ وہ سوالات ہیں جو آپ سے اگر کوئی کر لینا تو آپ کو ذہن میں نہیں آئیں گے۔ اچھا، اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے، یہ سیشن جب اپلوڈ ہو تو اس کو آپ کوشش کریں دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں دلائل بیٹھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ان کا جو سوال ہے نا کہ 12ویں کی شب پہ آتش بازی ہو رہی ہے یا کیک کاٹا جا رہا ہے، جی نا، اس کو تھوڑا سا سوال کو وسیع کر لیتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے، میلاد کے نام پہ جو خرافات ہو رہے ہیں ان خرافات کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہم سے مراد یہ ہے کہ ہم ہیں میلادی، میلاد کو بیان کرنے والے ہم ہیں، میلاد کو منانے والے ہم ہیں، تو ہم سے پوچھو ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو کوئی کسی قسم کا ابہام، کوئی ڈاؤٹ ذہن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ذہن میں لانے کی جی لگا لیں، ذہن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے، آواز تو آتی رہے گی، ہاں، ہوتا کیا ہے کہ بندہ دیکھتا ہے نا یہ ساری چیزیں تو وہ ہوتا ہے بزن، وہ کہتا ہے یار یہ دیکھو میلاد منانے والے ایسے ہوتے ہیں، تو لہٰذا میں تو میلاد نہیں مناتا بھائی۔ تو بھائی میلاد منانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ تم یہاں کے بیٹھے تو ہم بتائیں تمہیں میلاد منانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ صحیح، تم نے وہ چیزیں دیکھ کے بول دی میلاد منانے والے ایسے ہوتے ہیں جن کا نہ علم سے تعلق نہ علماء سے تعلق دور دور تک، ہو گیا صحیح؟ تو ہم بتائیں گے، جس کا دعویٰ ہوتا ہے نا دلیل بھی وہ دیتا ہے، جس کا دعویٰ ہوتا ہے ڈیفینیشن بھی وہ بتاتا ہے۔ تو ہمارا دعویٰ میلاد کا دلیل ہم دیتے ہیں، تو ہم بتائیں گے آپ کو کون سا طریقہ جائز ہے کون سا ناجائز ہے۔ تو یہ میلاد کے نام پہ جتنے خرافات ہوتے ہیں ہم اس کا پرزور مذمت کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، چاہے وہ شور و گل ہو، چاہے وہ ڈھول تاشا تماشا ہو، چاہے وہ مقدسات کے تعزیے بنا کے نکال دے جائیں، اس سب کا ہم رد کرتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا تھا، یہ ابھی بتا رہے ہیں کہ اس سال یہ بھی ہوا ہے کہ آتش بازی ہو رہی ہے بھائی، میلاد کے نام پہ آتش بازی ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے یہ تو بالکل دین کے، میرا خیال کا مطلب یہ ہے کہ دین کی نظر میں یہ جائز نہیں ہے، صحیح ہے، چاہے وہ بین الاقوامی سطح پہ ہو یا کسی بھی سطح پہ ہو۔ تو یہ آتش بازی تو بھائی جائز نہیں ہے، سیدھی بات ہے، نہیں یہ طریقہ کوئی ہمارے نبی علیہ السلام کی میلاد کے منانے کا طریقہ ہے، یہ نہیں ہے طریقہ، تو یہ کوئی دین کی نہ اس میں اصل ہے، یہ بالکل بدعت حسنہ نہیں کہیں گے آپ سے، بدعت سیئہ ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کا دورہ دو گے، یہ آتش بازی کو ہم جائز نہیں سمجھتے، چاہے وہ میلاد کے موقع پہ یا کسی اور موقع پر ہو۔ کیک کا سوال ہے؟ اچھا، اور جو جتنے بھی آپ خرافات دیکھیں نا میلاد کے نام پہ، آنکھیں بند کر کے اس کا رد کر دیں، بولے بھائی اس کا تعلق میلاد سے نہیں ہے، رستے ایسے بلاک کرنا کہ لوگوں کو تنگ کر دینا، بڑے بڑے اسپیکر چلا کے صبح سے رات تک نعتیں اتنی زور سے چلانا کہ اہل محلہ کا جینا دوبر کر دینا، کون کہہ رہا ہے اس کو میلاد؟ کون ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں؟ ہم تو کہیں گے دوسرے کا آرام کا خیال رکھو بھائی، کوئی طریقہ اپناؤ، کوئی سلیقہ اپناؤ، ایسا طریقہ اپناؤ کہ لوگ دیکھ کے کہیں یار ہم بھی میلاد کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا طریقہ تھوڑی اپنانا کہ دوسرے بھی کہیں کہ ابھی بھائی میلاد سے دور بھاگو، یہ تو جینا دوبر کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، محبت کا پیغام دیں۔ دوسرا جو کیک کاٹنے والا کانسیپٹ ہے، کیک کاٹنے میں یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے گا کہ اس پہ وہ نعوذ باللہ من ذالک جس طرح درود لکھا ہو یا عید میلاد النبی لکھا ہو، اس طرح نبی علیہ السلام کو کوئی نام لکھا ہو پھر اسے چھری سے کاٹنا، بندہ کہے میرا کلیجہ کاٹ دو لیکن یہ کیک نہ کاٹو، جس نبی کے نام کا تم کلمہ پڑھو اس نبی کا نام لکھ کے کیک پہ پھر کاٹو، یہ کون سا کانسیپٹ ہے یار؟ تو یہ بالکل ادب کے خلاف ہے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے، کوئی سلیقہ نہیں ہے، یہ ادب ہی نہیں ہے۔ تو اگر کیک کاٹنا بھی ہے سمپل طریقہ ہوگا کیک کا، سمپل کیک کاٹیں آپ، اس پہ نبی علیہ السلام کا نام یا درود کچھ بھی نہ لکھا ہو، سمپل کیک کاٹیں، اس کیک کو جیسے کانسیپٹ ذہن میں یہ رکھیں گے اصال ثواب کا کیک ہے، میٹھا ہے، میٹھے پہ نیاز کی ہے، اس کیک کا احترام بھی کرنا ہوگا، پھر وہ گرے نہ چورا وورا اس کا، اگر یہ سب کر سکتے ہیں تو کیک کاٹیں، ورنہ کیک پیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، پھر مٹھائی پہ کر لیں، نہیں وہ بھی نہیں ہے نا، ادب کے خلاف ہے یہ ساری چیزوں کا، بالکل سمپل کیک لیں آپ، اور وہ اگر کیک پیس کریں اور اس پہ انار بھی نہ جلائیں، یہ جو انار ونار لگا دیں گے نا، کچھ نہیں، سمپل آپ کاٹیں،
اور وہ کہے گا یار جو کیک کاٹتے ہیں اسے آپ یہ سمجھاؤ, کہے گا جب تک یہ نہیں کروں تو مزہ ہی نہیں آئے گا, کیک پہ انار نہ لگاؤں, جب تک یہ ڈیزائن نہ بنواؤں تو مزہ ہی نہیں آئے گا. تو ہم تجھے کہیں گے بھائی تو مزے کے لیے نہ کر, تو دین کے لیے کر, تو حضور کے لیے کر. تو یہ ساری چیزوں کا ہم رد کریں گے. اگر اس طرح سے کیک کاٹے گا ہم کہیں گے بھائی بے ادبی ہے, بے ادبی کا زمرہ ہے, اس کو آپ نہ کریں. بہتر اور اچھا اور احسن طریقہ یہ سمپل کیک لیں, اسے آپ کیک پیس کریں اور لوگوں کا منہ میٹھا کرا دیں بس. اور کیا سوال تھا آپ کا؟ سیلاب کے اس میں کہہ رہے ہیں بھائی وہ بکرے ذبح کر کے پھینکے جا رہے ہیں, ایسی کوئی ویڈیو انہوں نے دیکھی؟ سیلاب گزر رہا پل پہ سے بکرے کی گردن کاٹ کر ایسی پھینک. یہ دیکھیں یہ ہندوانہ کانسیپٹ ہے اصل میں. بھیٹ چڑھانا, بھیٹ دے دینا, خون کی بھیٹ, یہ سب ہندوانہ ہے. اصل جو دین نے صدقہ سکھایا ہے وہ تو یہ ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دینا ہے. اللہ کے نام پہ اگر آپ بکرا قربان کر کے کسی کو کھلا دیں, کسی غریب کو پہنچا دیں, کسی ضرورت مند کے پیٹ میں اتر جائے, یہ ہے ثواب. یہ کون سا ثواب ہے کہ آپ ذبح کر کے جو ہے نا اس میں باہر ہیں؟ یہ تو ضیاء ہے, مال کا ضیاء ہے, یہ تو حرام ہے, ناجائز ہے. تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور یہ کانسیپٹ ہندوانہ ہی کانسیپٹ ہے, اس کو جائز نہیں کہیں گے. بالکل گناہ گار ہوگا اگر انسان کو یہ کرے گا. بالکل. ہاں بلی دینا یہ کانسیپٹ ہے. اور کیا تھا؟ چلیں جی آخری سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے, اس کے بعد ہم اختتام کریں گے. آپ لوگ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو اگر میلاد کے کانسیپٹ کلیئر ہوئے ہیں, باتیں سمجھ میں آئی ہیں؟ آئی ہیں؟ بولیں سبحان اللہ. اللہ, یہ بہت اہم سوال ہے اور اس پہ لوگ ذہن میں کرتے بھی ہیں کہ بھائی نبی علیہ السلام کا اعتراض کرنے والے کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کا وصال جو ہے نا, نبی علیہ السلام کے والدین کا وصال اعلان نبوت سے پہلے ہو گیا. تو نبی علیہ السلام کے والدین مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اس کے جوابات ہیں, جواب نہیں جوابات ہیں. تو ایک تو حدیث آپ لے لیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا. صلب کیا ہوتا ہے, رحم کیا ہوتا ہے, اس سے آپ سمجھ لیں سادہ لفظوں میں اشارتاً سمجھا دیتا ہوں. صلب ہوتا ہے مرد کی پشت, کمر, پیٹھ, صلب جس میں مادہ تخلیق موجود ہوتا ہے, مٹیریل, روٹ موجود ہوتا ہے. اور رحم عورت کا جو رحم ہوتا ہے جس میں بچہ پرورش پاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا ہے. یعنی حضرت آدم علیہ, اس حدیث کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے والدین تک کوئی ایک شخص بھی مشرک نہیں ہے, سب مسلمان اور ایمان والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس, کہ مشرک کیا ہے؟ نجس ہے, ناپاک ہے. تو اور حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے پاک صلبوں اور پاک رحموں سے منتقل کیا گیا ہے. تو کوئی ایک بھی پوری لائن میں, پورے شجرے میں حضور علیہ السلام کے کوئی ایک بھی, بولیے کوئی ایک بھی مشرک نہیں ہے, سب مسلمان ہیں. ایک دلیل تو یہ ہو گئی حضور کے والدین کے مسلمانوں پہ, سمجھا. دوسری دلیل ایک حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو یہ اسپیشلٹی, یہ خصوصیت, یہ اعزاز عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی تمنا پوری ہوئی اور حضور علیہ السلام نے اپنے والدین کو قبر مبارک سے زندہ فرمایا, کلمہ اسلام پڑھایا اور پھر واپس قبر میں چلے گئے. انہیں صحابیت کا درجہ عطا فرمایا. والدین مصطفیٰ صحابی بھی ہیں, یہ درجہ بھی موجود ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات بھی موجود ہے. اچھا تیسری بات, تیسرا اس کا جواب اور آخری جواب وہ یہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں. اس دورانیے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیمات اصل شکل پہ موجود نہیں تھی, مٹ چکی تھی, تو وہ جو زمانہ کہلاتا ہے وہ زمانہ کہلاتا ہے فطرت. کیا کہلاتا ہے؟ اہل فطرت. وہ فطرت کا زمانہ ہے جس میں کسی نبی کی دعوت موجود ہی نہیں تھی, تو وہ فطرت کا زمانہ ہے. تو جب نبی کی دعوت موجود ہی نہیں ہے, اس وقت صرف نجات کے لیے ایک ہی چیز کافی تھی, اور وہ چیز تھی اللہ کو ایک ماننا, توحید, موحد, توحید پہ عمل کرنا, توحیدی ہونا. تو حضور علیہ السلام کے والدین توحیدی تھے, اللہ کو ایک مانتے تھے, ان تک کسی نبی کی دعوت پہنچی نہیں, تو وہ اہل فطرت میں سے تھے, اس لیے وہ مسلمان تھے. صحیح ہے. 3 جوابات میں نے آپ کو اس کے کر دیے, 3 دیے نا, تو تینوں دلیل کے ساتھ موجود ہیں. یہ اس کے جوابات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جو ہے وہ مسلمان بھی ہیں, صحابی بھی ہیں, جنتی بھی ہیں. جی, والدین مصطفیٰ, والدین مصطفیٰ, والدین مصطفیٰ. جی جی کر لیں. جو آج کل لڑکے کپڑے پہنتے ہیں جس پہ لوگو بنا ہوا ہوتا ہے, چیل بنی ہوئی ہے یا گھوڑا بنا ہوا ہے, اور بہت سے جانور بنے ہوئے ہیں,
تو یہ پہن کے لڑکے آج کل کے نوجوان نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ان کی نماز ہو جاتی ہے نہیں؟ اللہ، بہت اہم سوال کیا بھائی. ایک یہ، اور ایک اور یہ آج کل یہ کاروں پہ اور بائکوں کے اوپر لکھا جاتا ہے یا اللہ مدد. اکثر گاڑیوں پہ جانور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ڈوگ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اوپر سے جہاں پرندے بھی بیٹ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نام پہ آتے ہیں، یہ بے ادبی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی آپ سوشل میڈیا پہ اس کو کلپ کو ڈالیں تاکہ عوام کو پتہ لگے. ماشاء اللہ، بہت اچھے سوالات کیے. دیکھیں جب انسان کے ذہن میں ادب آتا ہے تو کس لیول پہ آتا ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں پھر ان کے سوالات کے جوابات دے دیتا ہوں. جب انسان کے ذہن میں ادب آتا ہے تو وہ کس لیول پہ آ جاتا ہے. ہمارے کزن ہیں، ان کے بارے میں مجھے ایک بات پتہ لگی تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا، ایک سوچ آئی کہ رب کی رحمت پہ اگر بندہ سوچے نا تو کیا پتہ رب ان کی اس ادا پہ انہیں بخش دے جو بات مجھ تک پہنچی. وہ یہ تھی جیسے انہوں نے کتنی گہرائی سے سوچا کہ یار یہ بے ادبی ہوگی. اس پہ بتا رہا ہوں میں. وہ بندہ نوجوان جاب پہ جا رہا ہے، آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے دوران اس کے منہ میں لعاب جمع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ لعاب جو ہے وہ بھائی نے اپنی جیب میں ڈالا اور اپنی والدہ کو یہ بتایا کہ آیت الکرسی پڑھنے کے دوران جو لعاب جمع ہوا مجھے بے ادبی لگ رہی تھی کہ وہ لعاب میں زمین پہ پھینکوں. تو انسان جب ادب کے سانچے میں ڈھلتا ہے نا تو اس کی سوچ اس لیول پہ جاتی ہے. حساس ہو جاتا ہے مومن کہ یار میں حساس ہو گیا کہ یہ اللہ رسول کا معاملہ ہے، یہ ادب کا معاملہ ہے. تو اس لیول پہ ادب آتا ہے انسان کے اندر. اب سوچیں کتنی پیاری ادا ہے. رب چاہے تو اسی پہ بخش دے، بندے تو نے میری آیت کا اتنا احترام کیا کہ اپنا لعاب بھی زمین پہ نہیں پھینکا، جیب میں پھینک لیا. تو یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اب اس میں دو سوال تھے نا، پہلا کیا تھا آپ کا؟ ہاں، پہلا یہ ہے کہ شرٹس پہ جو ہے نا، نوجوانوں کی شرٹس پہ الگ الگ قسم کے لوگوز بنے ہوتے ہیں، کبھی گھوڑا، کبھی یہ، کبھی کوئی تصویر. یوں تصویر کا آپ تعریف جان لیں، حکم جان لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. اگر تصویر والی شرٹ پہن کے نماز پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے نماز. ٹھیک ہے، تو اب تصویر کیا ہے؟ سوال یہ ہے. وہ گھوڑے والا لوگو تو میں نے بھی دیکھا ہے آئی تھنک. تو تصویر وہ ہوتی ہے، تصویر جان لیں، تصویر وہ ہوتی ہے کہ جس میں آنکھ، ناک اور لب، یہ چہرے کے اہم پوائنٹس اور نقوش ہیں، یہ واضح ہوں. یہ تصویر ہے. اگر صرف ڈائیگرام ہے، صرف نقشہ ہے گھوڑے کا، ڈائیگرام بنی ہوئی ہے، نہ اس کی آنکھ بنی ہوئی ہے، نہ اس کے کان، نہ اس کی ناک نظر آ رہی ہے، تو وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے. صحیح، تو وہ تو جائز ہے اگر صرف ڈائیگرام بنی ہوئی ہے. اگر ایسی تصویر بنی ہوئی ہے جس میں آنکھ، کان، ناک نظر آ رہے ہیں تو یہ تصویر واضح ہے. اس کا حکم وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، شرٹ چینج کر کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ والا جواب کلیئر ہے. دوسرا وہ جو بتا رہے ہیں اس میں یہی پہلو ہے ادب کا. ادب کا خیال رکھیں. آپ کسی ایسے مقام پہ گاڑی کے نہ اس طرح سے لکھوائیں کہ بے ادبی ہو. دیکھیں وہ بیٹ سے بچنا تو ممکن نہیں ہے، اس کو ایک پہلو کو نظر انداز کرتے ہوئے اس طرح اگر کسی کی لوڈنگ کی گاڑی ہے تو وہ نیچے کے مقام پہ نہ لکھوائے، وہاں بالکل سینٹر میں اوپر پہ لکھوا لے برکت کے لیے. تو یہ ہے اس طرح سے. اور برکت اصل میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی گاڑی پہ لکھوا لیں. سر دست میرے ذہن میں بات آ رہی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. گاڑی پہ لکھوا لیں ھذا من فضل ربی، اور اندر چل میرا بھائی چل، چھیاں چھیاں چھیاں، ڈسکو ڈانس، فل ماحول بنا ہوا اندر بھائی، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، اور اوپر لکھا ہوا ھذا من فضل ربی. یہ کون سا فضل ہو رہا ہے بھائی؟ اندر کیا چل رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو بس اس سے برکت ہو گئی. وہ لوہے قرآنی یار ذرا نا گاڑی میں لگا لینا، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے. لوہے قرآنی آیت، وہ پورا لوہے قرآنی نقشہ گاڑی میں لٹکا ہوا ہے اور پھر گاڑی میں ڈسکو ڈانس چل رہے ہیں، تو کون سی برکت ہوگی، کون سی حفاظت ہوگی؟ تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اصل برکت، اصل حفاظت وہ ہوگی جو آپ اپنی زبان سے حفاظت کے وظائف پڑھیں گے قرآن و حدیث کے، اور طریقے سے سلیقے سے سفر کریں گے، سفر کی دعا پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے رستے میں، اور یہ ساری چیزوں سے اوائڈ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے آپ کے جوابات؟ اور کوئی سوال ہو؟ جی آخری سوال ہے بس، پھر دعا کرتے ہیں. جی 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 انکل کے میلاد شریف جو مناتے ہیں گھروں میں، اس کی فضیلت، اس کے فائدے، اس کی برکتیں وہ بیان. اس کی فضیلت، فائدے، برکتیں، ایک تو وہی ہے کہ جو ہم نے بخاری سے حدیث عرض کر دی نا، کہ ایک کافر ابو لہب حضور کے میلاد کی خوشی میں 2 انگلی کے اشارے سے اپنی باندی کو آزاد کرے، تو اس کافر کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ، شیخ محقق الاطلاق فرما رہے ہیں کہ اس کافر کو یہ فائدہ پہنچ رہا ہے کہ اس کو اس سے مشروب مل رہا ہے اور اس کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے ہر پیر. تو وہ فرماتے ہیں یہ کافر کو فائدہ پہنچ رہا ہے
تو جو حضور کا امتی ہو اور وہ حضور کا ملا ہے تو اسے کتنی خوشی ملے گی, اسے کتنا فائدہ ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جس جگہ, جس زمان میں, جس مکان میں, جس نشست میں بیٹھ کے حضور علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے کر لیے جائیں تو پورا سال وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور پورا سال وہ جگہ اللہ کی حکم سے بلاؤں سے محفوظ رہتی ہے. سوال یہ کہ اکثر کراچی کے اندر نا محفلیں شادی ہال کے اندر منعقد کی جا رہی ہیں, تو اسٹیج کے اوپر نعت خواں یا قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے, نعت خوانی کی جا رہی ہے, بیان کیا جا رہا ہے, شوز پہن کر یا چپل پہن کر رہے ہیں, تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, دیکھیں شوز پہن کے اپنی چپلوں کو پہنتے ہوئے اسٹیج کی محفلوں میں ایسے بیٹھیے نا, ہال وغیرہ کی, شوز سمیت ہی, اور اسی طرح تذکرے کرنا. اس میں ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کی چپلیں اور آپ کے شوز نجاست سے پاک ہیں, کسی غلاظت پہ نہیں پڑے, تو پہن کے بھی کر سکتے ہیں, حرج نہیں. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ چپلیں اتار کے تذکرہ کر لیں, ٹھیک ہے, اس میں ادب کا پہلو پیش نظر رکھیں. نہ کیا قبر کے اوپر؟ اچھا صحیح, میں نے کیا چڑھنے کو بولا بھائی. اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, قبر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ابھی آپ سب بیٹھے ہوئے نا, کوئی آپ پہ آ کر پیر رکھ دے, اب پیر رکھنا تو دور میں کہہ رہا ہوں, پیر ٹکرائے بھی نا, آپ یوں پلٹ کے دیکھتے ہیں اسے کہ ابھی ماروں گا اٹھ کے, یہ کانسیپٹ ہے. پیر رکھ دے بندہ آپ کے اوپر تو کتنی تکلیف ہوگی, اس کا سارا ویٹ آپ کے اوپر ہے. حدیث میں فرمایا عین اسی کیفیت میں مردہ ہوتا ہے. اگر کوئی قبر پہ پیر رکھتا ہے اس کو اسی طرح سے اذیت ہوتی ہے جیسے اس کے اوپر کسی نے پیر رکھ دیا. تو اس لیے بالکل حرام ہے قبر کے اوپر پیر رکھنا, چلنا, ٹھیک ہے, یہ بالکل کلیئر رہنا چاہیے. آپ پوچھنا کیا چاہ رہے تھے, آپ قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہوئے چپل پہنے, چپل اتار کے چپل پہ پیر رکھ لیں یا پیچھے رکھ لیں, چپل پہن بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کر لیں, گناہگار نہیں ہوگا, ٹھیک ہے جی. کوئی آپ پوچھ رہے ہیں؟ کافی ٹائم سے ویسے میں کام پہ جاتا ہوں, ماشاء اللہ, بائک پر ہی میں علم شریف اور کلو وغیرہ اور درود شریف وغیرہ پڑھ کے مرحومین کو سارا ثواب کرتا ہوں. ہو جاتا ہے بائک چلاتے چلاتے. بہت اچھا سوال کیا انہوں نے, آپ سب کے کام آ سکتا ہے یہ سوال. وہ کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں, رستے میں نے کل شریف پڑھ لی, الحم شریف پڑھ لی, سب کچھ پڑھ لیا اور میں نے اصال ثواب کر دیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت آئی, بالکل مختصر بتا رہا ہوں, حضرت حسن بصری کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا میری بیٹی کا انتقال ہو گیا, میں خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں. انہوں نے وظیفہ بتایا, انہوں نے خواب میں دیکھا تو بیٹی عذاب میں تھی. انہوں نے آ کے کہا بیٹی عذاب میں, انہوں نے جا کے کہا کہ تم دعا کرو اللہ کرم فرمائے گا. حسن بصری نے خواب میں دیکھا, اللہ کے ولی حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شہزادی جنت میں ٹہل رہی ہے. تو حسن بصری نے پوچھا تم کون؟ کہا میں وہ بیٹی ہوں جس کی ماں کچھ دن پہلے آپ کے پاس آئی تھی اور عذاب میں تھی, تو اب اللہ نے فضل کیا جنت میں ہوں. تو انہوں نے کہا ایسا کون سا اللہ نے تم پہ فضل کیا, کیسے کرم ہو گیا کہ تم ابھی جنت میں ہو, تمہاری ماں تو روتے ہوئے آئی تھی, اس نے دیکھا تم جہنم میں عذاب میں, قبر میں عذاب ہو رہا تھا, جل رہی تھی. تو اس نے کہا ایک نوجوان گزرا اور اس نے نبی علیہ السلام پہ ایک مرتبہ درود پڑھا اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہاتھ اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں کرتا. تو اس نے دل میں کہا اے رب جو ایک درود پڑھا ہے پورے قبرستان کو اصال ثواب کیا. تو کہا 560 قبروں پہ سے اللہ نے عذاب کو اٹھا لیا ایک درود کی برکت سے. تو آپ کے پاس جب وقت ہو, چلتے پھرتے رستے میں بھی قبرستان آتے رہتے ہیں, ویسے بھی آپ اپنے اصال ثواب کرتے رہیں, جو بھی پڑھیں دلی دل میں کہتے ہیں میرے مالک میں نے اصال ثواب کیا, پہنچ جائے گا, ٹھیک ہے. رب کی رحمت بہت بڑی ہے. 2 شعر درود سلام کے پڑھ کے ہم دعا کرائیں گے, پھر انشاءاللہ لنگر کا اہتمام ہے, آپ لوگ وہ تبرک کھا کے روانہ ہو جائیں گے, اور پھر اگلے اتوار انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. یہ سوال جواب کی نشست جو آتے رہتے ہیں انہیں پتہ ہے, مہینے میں ایک بار ہم سجاتے ہیں تاکہ آپ لوگ کے ذہن کے سوالات کلیئر ہوں اور علمی نشست تو آپ لوگ کو سیکھنے کا موقع ملے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ایک دوسرے کو دعوت دیں, بھرپور دعوت دیں, اس حلقے کو بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ تشریف لے کر آئیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود و سلام پڑھ لیں 2 شعر. اللہ